رات کو ہی تیز بارش کے بعد صبح کا موسم کافی خوشگوار سا تھا۔ چاروں طرف پھیلا سبزہ امیر ہاؤس کو الگ سی رونق بخش رہا تھا۔ جبھی لون کے پچھلے ایریے سے وہ منہ پر ماسک لگائے دوبار پھلانگتا کودتا اندر داخل ہوا تھا۔ چاروں نظریں دھڑاتے وہ محتاط سا آگے بڑھا۔ پائپ کی مدد سے اوپر چڑھتے وہ بیلکونی کے راستے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک نظر بیڈ پر اطمینان سے سوئے فرشتے اور یزدان پر ڈالتے وہ احتیاط سے بیڈ کے قریب رکھے میز کی جانب بڑھا تھا۔ احتیاط سے دراز کھولتے وہ مطلوبہ چیز نکالتا ایک طرف مسکراتے دھیمے قدموں سے کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ یزدان اٹھیے، نیچے سے آتی تیز آواز پر فرشتے جو اچانک سے ہڑبڑاتے اٹھی تھی۔ یزدان کو سوتا پاتا فرشتے نے اسے جھنجھوڑ اٹھایا تھا جو گہری نیند میں تھا۔ یار سونے دو مجھے، ڈسٹرب مت کرو۔ یزدان دوبارہ سے کھیلتے اپنے سار میں لیتا آنکھیں مودے بولا، جبکہ فرشتے سے جھنجھوڑتے پھر سے اٹھانے لگی جو گہری نیند میں تھا۔ یزدان اٹھیے تو دیکھیے ذرا ہوا کیا ہے نیچے۔ وہ کافی پریشان سی تھی۔ اس کے سار کو توڑتے فرشتے نے نیچے آئے اپنے دوپٹے کو کھینچے نکالا تو یزدان بھی آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا۔ اوکے چلو دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ فرشتے کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھتا وہ حامی بھرتے اٹھا تھا۔ بول سالے، کیا کر رہا تھا تو اوپر؟ احراز بری طرح سے شخص کو پیٹ رہا تھا، جبکہ مسز شہان اور یوشا صاحب دونوں ہی پریشان سے ایک جانب کھڑے تھے۔ احراز بھیا کیا ہوا، کون ہے یہ اور کیوں مار رہے ہیں اسے؟ یزدان نے آگے بڑھتے احراز کو تھامنا چاہا تھا جو غصے سے اس شخص کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ فرشتے بھی پریشان سی نیچے آئی تھی، جہاں سامنے ایک انجان شخص کو یوں احراز سے مار کھاتے دیکھ وہ کافی پریشان ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتے یہ پر تمہارے کمرے سے نکلا ہے؟ جانے کیا کر رہا تھا؟ اپنے چہرے پر آتے پسینے کو صاف کرتا وہ پھر سے لاتوں سے پیٹنے لگا تھا جو آگے ہی آدھا مرا ہوا ہو چکا تھا۔ کیا کر رہے تھے تم میرے کمرے میں، بولو؟ یزدان غصے اور اشتعال سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا کہ اسے ختم کر دے۔ یزدان نے جھٹکے سے اسے گریباں سے کھینچتے کھڑا کیا تو مقابل نے جو فائل اپنی شرٹ کے اندر چھپائی تھی وہ ایک دم سے نکلتے باہر گری تھی، جسے دیکھ سبھی حیران کن تاثرات سے اس فائل کو دیکھنے لگے تھے۔ یزدان کے ماتھے پر ایک ساتھ نہ جانے کتنے بل نمودار ہوئے تھے جب بھی وہ غصے سے کھینچتے مکوں سے مارنے لگا تھا۔ بول کمینے، تو نے ہی میری فائل چوری کی تھی نا؟ کون ہو تم اور کیوں کیا ایسا؟ وہ غصے سے دے پر دے مکے مارتے اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ یزدان چھوڑو اس کو، میں نے پولیس کو بلایا ہے، وہ آ رہی ہے۔ اس کے بھپرے روپ کو دیکھتا احراز جلدی سے آگے ہوتے احراز کو بازو سے پکڑتے پیچھے لے گیا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل ماسک میں کور تھا۔ یزدان نے آگے آ کر اس کا ماسک الٹا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے یزدان کی جان آدھی ہوئی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس رات اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ احراز خود اسے دیکھ حیران تھا، جس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ گھر تک آن پہنچا تھا۔ تو تمہاری اتنی ہمت میرے گھر میں گھس کر چوری کرو؟ احراز اس کی گردن دبوچتے چیخا تھا۔ آیت کے وجود پر کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ چلو بیٹا اندر دیکھ لیں گے یہ سب۔ شہان صاحب گیٹ سے داخل ہوتے پولیس اہلکار کو دیکھتے میر کے قریب جاتے اسے سمجھانا چاہا تھا، جانتے جو تھے کہ اگر واپس سے باہر ہوا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ احراز اپنا آپ چھڑواتے وہاں سے اندر کی جانا بڑھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک خون دوڑ رہا تھا۔ جب بھی خود پر بہت مشکل سے قابو پاتے وہ غصے سے وہاں سے نکلا تھا۔ لے جائیں اسے اور جتنی جلدی ہو سکے اس سے پتہ لگوائیں کہ اس نے کتنی بار اور کیا کیا چوری کیا ہے ہمارے گھر سے۔ انسپیکٹر کو دیکھتے شہان صاحب غصے سے بولے اور وہ سر کو خم دیے فرش پر بے سود پڑے شخص کو اٹھائے وہاں سے نکلا تھا۔ یزدان جو ایک جانب سنجیدہ سا شکل لیے کھڑا تھا، اس کی آواز گونجی تھی، اپنے شوہر کو کمرے میں لے جائیے، میں ناراض ہوں ان سے۔ وہ ناراضگی سے کہتا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ناراض ہوں، ماں باپ کا فرض ہوتا ہے بندر۔ اس کی غلط بیانی پر وہ جو اب اپنے روٹھے شوہر کے جانے کے بعد اس کے قریب آئی تھی، یزدان کو پھر سے اپنی غلط جملے ادا کرتے دیکھ وہ منہ بناتے بولی تو یزدان نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ جو بھی ہو مگر وہ پکڑا تو گیا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا اترا کر بولا تھا تو آیت نے ناک چڑھائی جیسے کہہ رہی ہے کون سا احسان کیا ہے بیٹا، اس نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں؟ شہان صاحب جو سمیر کا شکریہ ایک نظر انہیں مصروف دیکھتے زوجہ کے قریب جاتے پوچھنے لگا تھا۔ فرشتے تو رات اس کی حرکتیں اس کا پاگل پن ایک پھر سی جھرجری لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نہیں ماما، میں نے بولا تھا مگر وہ مانے نہیں۔
ابھی کچھ بنانے ہی لگی ہوں میں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے شرمندہ سی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا شوہر بھوکا تھا اور اس کا فرض تھا اس کا خیال رکھنا۔ اتنی شرمندگی ہوئی تھی اسے ماں کے سامنے۔ کیا سوچ رہیں گی وہ اس کے متعلق؟ بیٹا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، جس بات کو سر پر سوار کر لے جب تک اس کا بھوت نہ اترے وہ سکون سے نہیں رہتا۔ اب تو اسے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اسی وجہ سے وہ خود کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تم ایسا کرو اس کے لیے کچھ ہلکا سا بنا لو۔ میں تمہارے بابا کو دیکھوں، راہ سے کافی غصے میں فرشتے کو ہدایت دیتی وہ بھی شوہر کے پیچھے لان میں گئی تھی، جو حراس کے ساتھ بات کرتے اپنا ہی بی پی پر کنٹرول کر رہے تھے، ورنہ اپنے سالوں کی محنت کے یوں چٹکیوں میں کھو جانے کے صدمے سے انہیں پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ فرشتے فوراً سے کچن میں جاتے یزدان کے لیے ناشتے کا سوچنے لگی تھی۔ چائے کا پانی چڑھانے فرشتے نے جلدی سے فریج سے انڈے نکالے تھے۔ اچانک سے آتے چکر پر وہ ہاتھ اپنے سر پر رکھتے، آنکھیں بند کیے کھولتے دوبارہ سے سر کو زور سے ہلانے لگی۔ کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اتنا دل کیوں خراب ہو رہا ہے؟ انڈے کو بول میں ڈالتے وہ فوراً سے اس کی اسمیل پر عجیب سے منہ بنائے پیچھے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ اس کی طبیعت کل شام ہی سے کافی عجیب سی تھی، سر بھی کافی بھارا ہو رہا تھا، مگر یزدان کی پریشانی کے پیچھے وہ سب کچھ بھلا چکی تھی۔ اب یوں اچانک سے آتے چکروں پر وہ بری طرح جھنجھلاتے ہوئے سر جھٹکتے دوبارہ سے اپنے کام میں لگی تھی، مگر ایک دم سے اس کی آنکھوں پر اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ باب مشکل سے پوری کوشش کے باوجود بھی وہ پوری طرح سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ جب بھی وہ نڈھال سی سر کو تھامے کچن سے باہر نکلے یزدان کو پکارنے لگی تھی، مگر درد کی شدت سے اس کے ہونٹ باب مشکل ہل پائے تھے۔ فرشتے؟ مسز شہان جو فرشتے کا ہاتھ بٹانے آ رہی تھی، اب یوں اسے زمین بوس ہوتا دیکھ وہ بری طرح چیختے اس کے پاس آئی تھی۔ ان کی آواز پر احراز شہان صاحب بھی دوڑتے کچن کی جانب آئے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ پیچھے ہو، میں اٹھاتا ہوں اسے۔ احراز آگے بڑھتا اس کو پریشان ہوائیاں اڑتی رنگت کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں بیٹا اٹھاؤ بچی کو، شہان صاحب نے اسے آگے کرتے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتے جھکتے فرشتے کو اٹھانے لگا تھا، مگر اس کے ہاتھ فرشتے کی طرف بڑھتے کسی نے درمیان میں اسے تھام لیے تھے۔ احراز نے حیرانگی سے نظر اٹھائے دیکھا تو آنکھوں میں عجیب سے شعلے لیے اس کے ہاتھ کو بری طرح سے جھٹکتے یزدان خود جھکتا فرشتے کو گود میں بھرتا اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ احراز؟ پلیز میں ٹھیک ہوں، چھوڑیے میرا پاؤں۔ یزدان کو وہیں چھوڑتے آیت کو لیے روم میں آیا تھا، جو پہلے کافی تکلیف میں تھی، اسی لیے اس نے جانے نہیں دیا تھا کہیں۔ آیت اپنے پاؤں کا معائنہ کرتی احراز کو دیکھ آیت بری طرح جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی، مگر مقابل کے ماتھے پر ڈھیروں بال اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چپ رہو یار، مجھے پورا یقین ہے اس ڈاکٹر نے کچھ غلط علاج کیا ہے، بھلا کوئی ایسے پٹی باندھتا ہے؟ آیت کے پاؤں کو آگے پیچھے سے پکڑتے بغور دیکھا تو اپنا شک اس پر عیا کیا۔ آیت نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے عجیب سے پاگل شخص کو دیکھا تھا۔ احراز ایسے ہی کرتے ہیں پٹی؟ ظاہر سی بات ہے کہ پاؤں پر لگی سوجن تو ہوگی نا؟ آیت نے اس کا ہاتھ تھامتے سے سمجھایا تھا۔ احراز نے آنکھیں چھوٹی کی آیت کو گھور کر دیکھا، اس کی نظروں پر آیت ہڑبڑا گئی تھی۔ تمہیں بڑا پتا ہے، کیوں طرفداری کر رہی ہے اس پاگل ڈاکٹر کی؟ دانت پیستے آئی برو چکاتے بولا تو آیت کا دل چاہا ماتھا پیٹ لے۔ احراز خدارا بس کر دے، میں بھلا کیوں طرفداری کروں گی اس ڈاکٹر کی؟ ویسے بھی وہ ایک لڑکی ہے، موچ آنے پر سوجن ہونا عام سی بات ہے۔ آیت نے محبت سے اپنے پاس بیٹھے احراز کے بالوں کو بکھیرا تو ہیری کی آنکھیں چمکی تھی۔ تو کیا درد نہیں ہو رہا؟ وہ اپنی شیپ کو انگوٹھے سے مسلتے گہرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ آیت نے اپنے گھٹنوں کے قریب بیٹھے خوبصورت مرد کو دیکھا جو اس کی تکلیف میں گھل رہا تھا۔ نہیں ہو رہا درد سچی؟ آنکھیں میچتے سے یقین دلانے لگا تو مقابل کے چہرے پر گہری دلچسپ مسکراہٹ بکھری تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ احراز ہاتھ آیت کے پاس رکھتے بھاری لہجے میں کہتا، آہستہ آہستہ اڑتا اس پر جھکتا سایہ سا کرنے لگا تھا۔ اپنے دوپٹے کے گرد لپٹے احراز کا بھاری ہاتھ اس کی دھڑکنوں کی آواز سنتے وہ سن سی پڑ گئی تھی۔ احراز مجھے پاؤں میں درد ہے سچی۔ اپنی گردن پر جھکے احراز کی بے باک لمس کو محسوس کرتے وہ تیز ہوتی سانسوں سے بولی تھی۔ تو احراز نے ہونٹ اس کی ٹھوڑی پر رکھے تھے۔ مگر ابھی تو نہیں ہو رہا نا تمہیں درد؟ آیت کی بند آنکھوں کو دیکھتا وہ ہونٹ اس کی ناک پر رکھتے بولا تھا۔ ہاں مگر ہلانے سے تو درد ہوگا نا؟ احراز کی قربت اس کے ارادے بھانپتے وہ شدید گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، مگر جب اپنی بات کا احساس ہوا تو آیت کا پورا چہرہ خفت اور شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔
احراز نے مسکراتے اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھا جنہیں چھونے کی طرف سے بے قراری بڑھ رہی تھی۔ تو میری جان، تم اسے حرکت نہ دینا، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ اس کے سرخ رخسار کو سلھاتے ہوئے شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اپنی من مانیاں کرنے لگا۔ آیت اس کے آگے ہارتے اپنا آپ اسی کے سپرد کر گئی تھی، جس کی شدتیں آیت کی جان پر بن گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو مسز یوشا، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ سب پریشان سے دروازے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ یزدان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ بے قراری سے ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر جو خبر ڈاکٹر نے اسے دی تھی، یزدان کا وجود بالکل سن سا پڑ گیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ تھینک یو ڈاکٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھی گڈ نیوز سنائی۔ مسز شہان تو خوشی سے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ کچھ ایسے حال شہان صاحب اور باقی سب کا تھا، مگر ان سب میں جو باپ بننے والا تھا، اس خوشی کی خبر کے بعد اس کا چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کو پہلے زیادہ خیال رکھنا ہے فرشتے کا، آپ سب کے پیار اور کیئر کی ضرورت ہے اب اسے۔ ابھی بھی میں نے دوائی دے دی ہے، وہ تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائے گی۔ آپ اسے کل لے آئیے گا، میں پراپر چیک اپ کروں گی ایک بار۔ مسز شہان کی جانب دیکھتے ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تھا، تو وہ سر ہاں میں ہلاتے ڈاکٹر کے ساتھ نیچے سے چھوڑنے آئی تھی۔ دن سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بے چینی سے لیٹی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ مسز شہان اور شہان صاحب، سب نے اسے مبارکباد دی تھی۔ ماں اس کی پیشانی چومی تھی، ممتا کے لیے احساس سے روبرو کرایا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ فرشتے تو جانے کے ہی لمحوں تک سن سی ہو گئی تھی۔ یہ احساس، یہ رشتہ، سب کچھ عجیب سا تھا، کچھ الگ مگر بہت خاص، دل کی روح کے قریب۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے اپنے رب کی اسی نوازش پر، جس نے اسے اس قابل سمجھا تھا کہ وہ آج ایک ماں کے رتبے پر فائز ہو گئی تھی۔ مسز یوشا نے اس کا سر ماتھا چومتے خوشی سے جانے اپنی کتنی پلاننگ سنا ڈالی تھی، جسے وہ ہنستے ہوئے سن رہی تھی، مگر اسے جس ظالم کا انتظار تھا وہ آنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ دن سے یزدان کا انتظار کر رہی تھی، اس کے چہرے پر ایکسپریشن، اس کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ اس کا خوف بڑھنے لگا تھا۔ دل جیسے بیٹھ سا گیا تھا، کیا اسے سب سے پہلے نہیں آنا چاہیے تھا؟ دل نے سوال کیا تو اس کے اندر درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ جب یہ اپنی آنسوں کو صاف کرتے وہ اٹھتے لائٹ آف کرنے لگی تھی، مگر سامنے ہی سے دروازہ کھلتے بکھرے سے ملجگے حلیے میں اندر داخل ہوتے یزدان پر پڑی تھی۔ وہ شخص تو ہر روپ میں دلوں پر قابض ہونے کے فن سے واقف تھا۔ فرشتے نے لب پیتے دوبارہ سے سر تکیے پہ گرائے کمفرٹ تان لیا تھا۔ یزدان اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ کر چلتا اس کے سائے پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ فرشتے کا دل اس کی موجودگی پر تیزی سے دھڑکا تھا۔ عجیب کیفیت تھی، دونوں ہی خاموش تھے، مگر فرشتے اس کے منہ سے وہ خوشی کا اظہار وہ الفاظ سننے کو بےتاب تھا۔ فرشتے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ جو آنکھیں مضبوطی سے بند کیے اس کی خوشی کے اظہار کو سننا چاہ رہی تھی۔ اچانک اس کی آواز، اس کے الفاظ اس کے دم سے کمفرٹ سے نکلتے اپنے قریب بیٹھے یزدان کرمانی کو بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سوچ رہی ہوگی کہ کیسا شخص ہے جو اپنی اولاد کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، مگر میں اپنی اولاد کو دنیا کی محرومیت کا سامنا نہیں کرنے دے سکتا۔ میں نہیں چاہتا وہ کسی بھی چھوٹی چھوٹی سی چیز کے لیے ترستے ہوں۔ فرشتے نے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں آنسو دیکھ یزدان تڑپتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا تھا، مگر فرشتے نے جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو خود سے دور چھٹک دیا تھا۔ یہ صرف آپ کا بچہ نہیں ہے یزدان کرمانی، میرا بھی ہے۔ عمر چھوٹی ہے مگر یہ میرا بچہ، میری اولاد، میں خود پال سکتی ہوں۔ وہ غصے سے چیختے ظالم کی اتنی بڑی بات پر بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو یزدان کے دل پر گرے تھے، جبھی اس نے کھینچتے سے خود سے لگایا تھا، جو احتجاج کرتے ظالم صفا کی قربت سے بھاگنے لگی تھی۔ میں سب جانتا ہوں فرشتے، مگر شاید تم نہیں جانتے کہ میری کمپنی مجھ سے چھن چکی ہے۔ میرے پاس اب کوئی بھی سرمایہ کو کاروبار نہیں تھا سوائے اس چھت کے۔ میں نے اپنے بابا کا بنایا کاروبار تباہ کر دیا چند منٹوں میں فرشتے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد اس دنیا میں آئے تو اس قسم کی محرومی کا سامنا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر وہ خوشی دوں، ہر وہ دنیا کی چیز تو وہ مجھ سے ایک بار بھی مانگے۔ اس کی پرورش بالکل ویسے کروں جیسے میرے باپ نے میری کی۔ میں خود اپنا بزنس بناؤں گا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوبارہ سے وہ سب حاصل کروں گا جو مجھ سے میری غلطی سے چھینا ہے۔ اپنے سینے میں اسے مضبوطی سے بھیجے وہ اپنا ڈر، اپنی مجبوری اس کے سامنے بیان کرنے لگا۔ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو اس کے کندھے پر گر رہے تھے۔ ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا اسے یہ خوشخبری ملے۔ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، یزدان اب چاہے جو مرضی کہہ لے،
مگر میں محرومی کے ڈر سے اپنے بچے کو ختم نہیں کرنے والی۔ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے پال لوں گی۔ میرا اللہ نے مجھے کچھ اس کے نصیب میں جو لکھا ہوگا وہ اسے مل جائے گا، مگر میں اسے خود سے دور نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کے کندھے سے لگے فرشتے نے روتے ہوئے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی پہلی اولاد، وہ پہلا احساس، جانے ان گھنٹوں اس کے لیے کتنے احساسات جڑ چکے تھے اس سے آنے والی ننھی سی جان کے ساتھ۔ اوکے، ہم بعد میں بات کریں گے اس بارے میں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کی پوچھ سلاتے یزدان نے اسے چپ کروانا چاہا، جس کا اثر بھی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے حصار میں قید اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں سو چکی تھی۔ یزدان نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور جھکتے لب اس کی پیشانی پر رکھتے یزدان نے ایک نظر اس کے پیٹ پر ڈالی تھی۔ آنکھیں میچتے وہ گھبراہٹ سے اٹھتا روم سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ یزدان کے مضبوط حصار میں کسمساتے ہوئے مندی مندی سے آنکھیں کھولتے فرشتے نے سر اس کے کندھے سے اٹھائے اس حسین چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے فرشتے۔ اس کی چہرے کی جانب اٹھا فرشتے کا ہاتھ تھمسا گیا تھا جب رات کو یزدان کے کہے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ فرشتے کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے، آنکھیں شدت درد سے بہنے لگی تھی۔ بھلا ایک باپ کیسے اپنی اولاد کو ختم کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اس کی سوچیں معاف ہونے لگی تھی، سر درد سے دکھنے لگا تھا اور یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا کہ یزدان، مگر اپنے لیے میری زندگی میرا بچہ ہے، میں کبھی بھی اس معصوم کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم نہیں کروں گی۔ آپ کا ساتھ ان سانسوں کے لیے ضروری ہے، مگر میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، آپ کے بنا میں رہ لوں گی۔ میں اس کے چہرے کو ہاتھوں میں چھوٹے فرشتے نے جھکتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر ضبط کیے تھے۔ وہ وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھی۔ آنسو لڑی میں پروئے موتیوں کی مانند اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ فرشتے لب بھیتے ظالم جس کو ایک نظر دیکھنا اپنا آخری فیصلہ کیے، آہستگی سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے نکلی تھی۔ ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ فرشتے اب سے اپنی اولاد کے لیے جیے گی۔ اب سے دور جا رہی ہوں میں، بہت دور، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اب میرے دل میں میری سانسوں میں بس چکے ہیں۔ آپ کو بھول پانا ناممکن سا ہے، مگر میں اس معصوم کو ختم کر نہیں جی پاؤں گی۔ آپ کی فرشتے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے یزدان، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اپنے آنسوں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتے وضعیتوں کی ماری بے حال سی ہوئی تھی۔ فرشتے نے ایک گہرا سانس فضا میں سپرد کرتے اپنے پیٹ کو چھوا تھا۔ ایک ہمت، ایک حوصلہ سا تھا اس میں، وہ اکیلی نہیں تھی، اپنی اولاد کے لیے وہ دنیا سے لڑ جائے گی۔ خود کو مضبوط بنائے وہ ایک آخری نظر اپنے اس ستم گھر پر ڈالتے دروازہ کھولتے مل جگہ سے اندھیرے میں روم سے باہر نکلی تھی۔ اپنے دوپٹے سے چہرہ ڈھانپے وہ سہمی تھی، اپنے درد سے چور آنکھوں سے آگے پیچھے دیکھ کر گھر سے باہر نکلی تھی۔ ایک خوف، ایک ڈر تھا اسے، وہ کچھ غلط کر رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی یزدان اسے مجبور کر لے گا اس بچے کو ختم کرنے کے لیے۔ جبھی وہ اس کے اٹھنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، دور کہیں فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھائے گھر سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں بن کر سوچ رہی تھی، کل سے ملا یہ نیا احساس وہ کبھی بھی نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ ماں تھی، قاتل نہیں بن سکتی تھی۔ اس کی سوچوں کے ساتھ اس کے قدم بھی تھمے تھے۔ وہ صحیح نظروں سے ہراساں اپنے سامنے رکتی اس سفید گاڑی کو دیکھا تھا۔ فرشتے کے دل میں خوف سا دہرایا تھا۔ سہمتے لرزتے دل سے ایک جانب سے ہوتے تیزی سے چلنے لگی تھی کہ گاڑی سے نکلتے نقاب پوشوں نے اس کو سمجھنے سے پہلے اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ ڈر اور وحشت کے زیر اثر تیز تیز قدم اٹھائے وہاں سے بھاگنے لگی، مگر مقابل کے آتے دشمنوں نے اسے جلد ہی دبوچ لیا تھا۔ اس کی مزاحمت کرتے وجود کو دیکھتے ایک نے انجیکشن نکالتے اس کی گردن پر لگایا تھا۔ فرشتے کی سرخ ہوئی اپنی نم آنکھوں سے بے حال سی یزدان کو پکارنے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ لے چلو اسے، پیچھے سے آتے ٹریکٹر نے مسکراتے فرشتے کے بے جان وجود کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ دونوں سر ہلاتے فرشتے کو اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھے تھے۔ اب آئے گا کھیل کا اصل مزہ یزدان کرمانی، جسے تمہاری بیوی سے بیوی تمہارے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ گہری شیطانی سوچتا کہہ لگا